قرآن پاک صداقت کی دلیل ہمارے ہاں ہوا یہ کہ قرآن کے قاری تو اللہ کے فضل سے موجود ہیں، حافظ بھی موجود ہیں، ابھی انشاءاللہ صاحبزادہ صاحب کی بھی دستار بندی ہوگی، قاری ہیں، حافظ ہیں، عالم ہیں۔ ضرورت ان لوگوں کی ہے جو قرآن پاک سے محبت کریں، جو کسی قاری صاحب سے آ کے کہیں میرا دل کرتا ہے آج آپ مجھے سورہ ملک کی تلاوت سنائیں، میرا دل کرتا ہے سورہ رحمان پڑھ کے سنائیں۔ بڑی اچھی بات ہے، محفلوں میں رکے آتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، سونی بات ہے، لوگ فرمائش کرتے ہیں فلانی نعت پڑھو، لیکن چلو کوئی ایک رکا آ جائے کہ جناب سورہ یاسین پڑھو، کبھی آ جائے، دل کرتا ہے کبھی آ جائے، آیا نہیں ویسے ابھی تک، کبھی آیا نہیں، آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ اچھا ایک اور مسئلہ ہے، نقیب، خطیب، نعت خواں، میری طرح جو بندہ بھی اسٹیج پہ آئے گا وہ آ کے کہے گا سارا قرآن حضور کی تعریف ہے، یہی کہتے ہیں سارے تے سناندے شعر نے، بھئی سارا قرآن بقول تیرے حضور کی تعریف ہے تو پڑھ نہ چاہ رہا تھے، پھر وہ آئے تو ایک بھی نہیں سنا رہا سارا قرآن، بلکہ اب تو اللہ خیر کرے، میں تو اسٹیج پہ پریشان ہو جاتا ہوں جب نقیب محفل کو دوڑ دھوپ کرتا ہے نا بہت زیادہ، بھاگ کے ادھر چلے گئے، بھاگ کے ادھر چلے گئے، مائک نکال لیا، کہتے پرا ہو جو میں جملہ دین لگا، تو کئی دفعہ پوچھنے کو دل کرتا ہے تو جملہ دین لگا کہ بم چلان لگا ہے، بات کر جو کرنی ہے، اور جو بات تو نے اتنا زور لگا کے کی وہ بڑے آرام سے بھی ہو سکتی تھی۔ تو یہ مزاج نہیں سنجیدہ لوگوں کا، سنجیدگی فکر حسن ہوتا ہے زندگی کا، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ اسٹیج والوں کی غلطی نہیں ہوتی، ہم جو سننے سنانے والے ہیں نا، میری ہمیشہ یہ رائے رہی ہے کہ نعت پڑھنا بھی بڑا کمال ہے لیکن اصل تو سننا کمال ہے، اس لیے کہ نعت صحابہ پڑھتے تھے اور مدینے والے محبوب سنا کرتے تھے، تو جب سماعتیں زیادہ مؤثر ہوں گی، مہذب ہوں گی، تو انشاءاللہ سننے والے بھی اسی ترتیب سے چیزوں کو مرتب کریں گے۔ عام دام برسر مطلب قرآن پاک ہمارے پاس دلیل، اور قرآن پاک میں سچ مچ ہر چیز کا حل موجود ہے، لیکن اس کے لیے جو قرآن پاک سے پیار کرے، قرآن پاک سے محبت کرے، آپ یقین کریں کہ اب تو کئی دفعہ نا مشکل محسوس ہوتا ہے کہ کس طرح کر کے اللہ رسول کی بارگاہ میں جائیں گے، پیروں کے آستانے، محفلیں، جلسے، فلاں چیز، ہر شے زیادہ، تلاوت تھوڑی، یعنی محفل نعت میں ایک بندہ صرف قرآن پاک پڑھنے والا قاری وہ بھی شروع میں لگا دو، اور 11 بندے نعت پڑھنے والے، بھئی آپ ضرور نعت پڑھیں، پر قرآن تو اصل ہے، قرآن تو کمال ہے، قرآن تو اعزاز ہے، اور قرآن ہی تو وہ چیز ہے جسے پڑھ پڑھ کے مدینے والے محبوب نے لوگوں کے دلوں کا زنگ دور کیا ہے۔ آپ بغیر قرآن کے کیسے انقلاب برپا کریں گے؟ اور اب بہت سارے لوگ ہیں، وہ آج کل ایک جماعت چلی ہے نا جو کہتی ہے صحابہ کے سب سے بڑے محب ہم ہیں، پھر ایک اور نکلی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سمجھ آئی ہے، امام حسن سے بھی زیادہ سمجھدار ہیں، انہیں زیادہ سمجھ آئی ہے۔ او خدا کے بندو، میرے رسول پاک کی ہر نسبت اگر حضور کی اولاد کی بات ہو تو میرے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ایک ایک بچہ حسن والا، اور کس بندے میں جرت ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ یہ عقیدہ پھیلائے کہ نبی پاک کا کوئی صحابی ٹھیک نہیں؟ تجھے کس نے یہ اجازت دی ہے؟ اپنے قد کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ یہ حضور کے صحابہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک، حضور کا ہر صحابی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونی چاہیے، تبھی عقیدہ حسین رہتا ہے۔ یہ جو کمزوریاں دکھائی جا رہی ہیں یہ صرف کتاب و سنت سے، یعنی لوگ شعروں کے زور پر عقیدے تگڑے کرنا چاہتے ہیں، شعر ہم سے زیادہ کون پڑھے گا؟ ہمیں تو بیماری ہے شعروں کی۔ میں سمجھتا ہوں اچھا شعر تو اچھے ادب کی علامت ہوتا ہے، لیکن شعر ہے، عقیدہ نہیں۔ عقیدہ قرآن و حدیث ہے، عقیدہ کتاب و سنت ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ آپ شعر پڑھ کے عقیدے کوئی مضبوط کریں گے؟ شعر وہ جو عقیدے کی تائید میں ہو، عقیدے کی اعلیٰ حضرت نے درجنوں آیات لکھی، حدیثیں لکھی، اور اس کے بعد شعر لکھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو یہ تائید میں ہے۔ بہرحال
اس طرف جانا نہیں چاہتا، تو اصل ہمارے پاس قرآن پاک، اور قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تمہیں وہ شانوں والی کتاب دی ہے جس میں شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں، کوئی شک ہی نہیں، بے عیب لا ریب۔ قرآن مجید اپنی ایک الگ تازگی رکھتا ہے، ایک الگ حسن رکھتا ہے، وقار رکھتا ہے۔ اور حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ مولا علی راوی ہیں حدیث کے، محبوب نے فرمایا میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، اسے جب بھی پڑھو گے نا، جتنی دفعہ بھی پڑھو گے نا، جس رنگ میں بھی پڑھو گے نا، جس ٹائم بھی پڑھو گے نا، تمہیں نئی تازگی عطا کرے گا۔ اللہ نے توفیق دی ہے، کئی دفعہ گزرے ہیں، قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کو دیکھا ہے، لیکن آج بھی جب دوبارہ پڑھتے ہیں نا کسی تفسیر کو، تو ایک ہی آیت نئے نئے معنی دینا شروع کر دیتی ہے، نئے نئے مفاہیم، نیا نیا حسن، نئی نئی جاذبیت۔ قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک سے دلچسپی پیدا کریں، قرآن مجید کے ترجمے کو سمجھیں، قرآن مجید کی تفاسیر کو دیکھیں، اپنی دلچسپیاں قرآن پاک کے ساتھ مضبوط کریں۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید بڑا سونا پڑھتے تھے، ہر بندہ ہر کام نہیں نہ کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق، علم کا یہ حال ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھی ہے، خواب میں دودھ پی رہا تھا اور اتنا دودھ میں نے پیا کہ میرے ناخنوں میں بھی سفیدی آ گئی، فرمایا پھر جو بچ گیا میں نے خواب میں عمر کو دے دیا۔ یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اس کا معنی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو حضور کے علم کی خیرات عطا کی، اتنے بڑے عالم ہیں، لیکن حضرت عمر بڑے کھلے دل سے کہتے تھے بھئی قرآن ابی بن کعب سونا پڑھتے ہیں، لہذا تراویاں یہی پڑھائیں گے۔ وہ تراوی کی امامت کرتے تھے۔ ہر بندے میں ہر خوبی نہیں ہوتی، اور کسی کی خوبی کو تسلیم کرنا یہ بہت بڑے انصاف کی بات ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن پاک سونا پڑھتے تھے، تو کبھی ملاقات ہوتی تو حضرت عمر کہتے ابو موسیٰ یار ذرا مجھے میرے رب کی یاد تو دلا دے، تو وہ کہتے حضور آپ کو کوئی رب بھولا ہوا ہے؟ فرمایا ذرا یاد تو دلا۔ پھر وہ قرآن پاک پڑھتے، اور جب وہ قرآن پاک پڑھتے تو حضرت عمر روتے۔ قرآن مجید کے ساتھ اپنی دلچسپیاں، اپنا مزاج، مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے نا تو السلام علیکم کے بعد سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی چیزوں کو، بنیاد اور اساس کو جمع کر دیا، اپنا ذوق قرآن پاک کے ساتھ۔ دیکھیں یورپ میں تھوڑے دن پہلے میں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا، اب لڑکے اور لڑکی کو شادی سے پہلے باقاعدہ کورسز کرائے جاتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر کے پاس لے جایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں مزاج ہے اکیلے رہنے کا، تنہا رہنے کا، تو شادیاں زیادہ چلتی نہیں، کسی کو برداشت ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں پہلے انہیں کورس کرا لو 2-3 ہفتے کا، انہیں سکھا لو کسی کو برداشت کیسے کرنا ہے۔ ویسے آج کل ہمارے ہاں بھی برداشت کوئی زیادہ کوئی نہیں، ہمارے بچے بھی جب سے موبائل آیا ہے نا وہ بھی کوئی کونے ڈھونڈتے ہیں، چلو بچیاں نوں کی آکھنا ہے، سیانے بھی آندے نے بھئی نہ ہی کوئی کام دسو سانوں، سمجھدار ترین بندے۔ کئی دفعہ کہتے ہیں بٹیاں دی خواہش ہے جی پیر صاحب ایک فوٹو کھینچنی، میں کہا بچیاں دی ہے نا، تسی تے سائڈ تے ہو نا بچوں، آپ کدھر آ گئے بیچ میں؟ تو بچوں کی خواہش ہے۔ یعنی وہ جو خاص رغبت ہم نے موبائل سے پیدا کر لی، تو پھر بندہ تنہائی پسند ہوتا ہے، کسی کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتا، مشکلات ہوتی۔ اب کتابیں لکھی جاتی ہیں زوجین کے حقوق پر، لیکچر دیے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا کے ماہر نفسیات کٹھے کرو اور سارے لیکچر ایک جگہ پہ، اور قرآن مجید کا ایک جملہ ایک جگہ پہ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ فرماتے ہیں مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ یہ آپ لے لیں، آپ نکال لیں، جتنے لوگ بھی ہیومن رائٹس پہ بات کرتے ہیں، جتنے لوگ بھی آپ کو زوجین کے مسائل سکھاتے ہیں، جتنے بھی، یہ ایک جملہ کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت، اس سے بڑی بات مل نہیں سکتی آپ کو۔ 3 باتیں مفسرین نے لکھی، زیادہ لکھی ہیں، میں 3 عرض کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ بندہ جتنا مرضی بھی سونا ہونا، لباس